سنی اسلامک ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اس کے اندر قرآن پاک اردو اور رومن اردو لینگویج میں موجود ہے، حدیث پاک موجود ہے، عقائد موجود ہے، مسئلے مسائل موجود ہیں۔ ضرور ڈاؤن لوڈ کریے اور شیئر کریے۔ کہنا یہ ہاں تھا فرمائے کہ صاحب، آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد شاہنواز ہے، گجرات کے رہنے والا ہوں۔ کیا ہیں آپ؟ مولوی ہیں، مفتی ہیں؟ مولوی ہے، اچھا، کون سے مدرسے سے ہیں صاحب؟ دارالعلوم ہے یہاں پر ایک، ہاں دارالعلوم سے شادی۔ کہنا یہ تھا کہ جب تمام صحابہ جنتی ہیں، ہاں، ہے نا، اور حضرت نہیں امیر معاویہ، نہیں صاحب، تمام صحابہ جنتی آپ بول رہے ہیں یا رسول اللہ نے کہا؟ قرآن نے کہا قرآن نے نہیں کہا صاحب۔ کلن وعد اللہ الحسنہ، قرآن میں موجود ہے، اللہ نے اچھا، سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا۔ کلن وعد اللہ یہ ہے تو یہ سارے کہاں پہ آ جائیں؟ جی، اس میں منافق بھی ہے نا؟ کلن کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم؟ نہیں، کلن ہے تو صحابہ ہے، جو مومن ہیں ان کا ہے، وہ مانتے ہیں ہم لوگ، ہاں تو مگر جو منافق ہیں، جو سورہ منافقین ان کے جی اتری منافق اس میں ہے نا، منافقون ہے نا، سورہ منافقون۔ سنیے نا، پھر سب کہہ رہے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو آپ مومن مانتے ہیں منافق مانتے ہیں؟ سب میں تو ان کو مسلمان مانتا ہوں۔ مسلمان ہے نا، مومن ہے نا؟ نہیں، مومن نہیں مانتا، میں مسلمان مانتا ہوں۔ مومن کے لیے شرط ہے نا، علی کی محبت، مولا علی کی محبت شرط ہے نا۔ رسول اللہ نے جس کے لیے دعا فرمائی وہ دعا قبول ہوگی نہیں ہوگی؟ وہی پیٹ نہیں بھرے زندگی بھر، وہ ایک ہی دعا فرمائی نا، تو پیٹ ہی نہیں بھرا نا بس۔ تو رسول کی دعا قبول ہے نہیں قبول ہے؟ نہیں، وہ پیٹ نہیں بھرنے کی دعا تو قبول ہے، وہی ایک ہی تو حدیث ملی ہے۔ نہیں، یہ بھی ہے نا، اللہم اجعلہ ہادیا و مہدی، اے اللہ امیر معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا، ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والا بنا، یہ حدیث میں ہے۔ میں ثبوت پیش کروں پھر صاحب؟ نہیں، آپ کرو، مگر وہ حدیث اگر مان لیں گے تو، اگر ہادی اور مہدی مان کر کے بولو تو وہ کیوں مولا علی کی خلافت کو کیوں نہیں مانے؟ آپ رسول اللہ سے پوچھے تو رسول اللہ کا فرمان ہے نا، رسول اللہ کا فرمان ہے، جب ان کی دعا قبول ہوتی ہے، میرے آقا کی دعا جب قبول ہوتی ہے، چاہے وہ ان پڑھ ہو، جاہل ہو، کیسے بھی ہو، اگر وہ ہادی اور مہدی ہوتا تو وہ کیوں حضرت ابوبکر جیسی ہستی کو جو اس کی خلافت کو نہیں مانے وہ مرتد ہو جائے گا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کو نہیں مانے وہ دین سے خارج ہے، حضرت عثمان کو نہیں مانے دین سے خارج ہے، یہ آپ سب جانتے ہیں، مجھے بھی اچھا پتا ہے۔ کیوں مولا علی کی خلافت کو، مولا علی کی خلافت کو نہیں ماننا، یہ مطلب کیا ہے؟ صحیح حدیث ہے یا جھوٹ حدیث بتاتے ہیں؟ اگر مولا علی کی خلافت کو نہیں مانے، یہ کون سی حدیث میں ہے پھر صاحب؟ کہاں مانے؟ کون سی حدیث میں؟ حدیث کہاں ہے یار؟ خلافت کب ہوئی؟ رسول اللہ کے بعد میں ہوئی، 26 سال کے بعد، رسول اللہ کے 26 سال کے بعد ہوئی۔ صحابی تو ہوں گے نا اس وقت میں، مگر اس نے تو الگ حکومت اس میں شام میں صحابی کے قول بھی حدیث ہے، حدیث ہے وہ، صحابی کا قول حدیث نہیں، موقوف کے حکم میں ہے۔ نہ صحابی کا قول تو نہیں ہو سکتا۔ محدث دہلوی نے لکھا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے صحابی کے قول کو بھی حدیث میں شمار کیا ہے۔ بے شک لکھا ہے، دیکھو لکھا ہے، مگر اتنی بات کرو مجھے، کیا اگر ہادی و مہدی ہوتے، تھوڑا سن لیجیے نا میرے کو، میری بات سن صاحب، کہ ہم اہل سنت ہیں اور ہمارا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی شخص حضرت ابوبکر کی خلافت کو انکار کرے کیا ہے، حضرت عمر کی خلافت کو انکار کرے کیا ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کو انکار کرے کیا ہے؟ کیا وہ اہل سنت سے ہے؟ کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ تو کس نے انکار کیا ہے؟ معافیا نے۔ ثبوت پیش کر سکتے ہیں؟ پوری ہسٹری آپ دکھا لو، اگر ثبوت اگر پیش اگر نہیں کیا، آپ دیکھو، آپ پڑھے لکھے ہو، آپ بیکار کی بحث مت کرو صاحب، آپ پڑھے، آپ ہمیں بھی پتہ چل جائے گا، پیش کریں، ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ جنگ صفین ہوئی، کیا محبت میں ہوتی ہے جنگ؟ علی کی خلافت کو، مولا علی کی خلافت کو مانا ہے وہ؟ جنگ صفین کس میں ہوئی تھی؟ کب ہوئی؟ آپ بتائیں نا، امیر معاویہ کے ساتھ ہی ہوئی۔ ہاں، کب ہوئی تھی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً جب مولا علی کی خلافت کے دوسرے سال ہی ہوئی تھی، تو پہلے سال ہی ہوئی تھی۔ حضرت امیر معاویہ نے پھر یہ رجوع نہیں کیا تھا اس سے؟ رجوع کرنے کے بعد بھی مولا علی کی خلافت کو نہیں مانا، یہ اس نے الگ شام میں اپنی خلافت کو رکھا۔ یہ نہیں مانا، یہ کہاں ہے؟ مانا کہاں ہے؟ نہیں مانا، اس لیے الگ شامی حکومت الگ تھے، شامی لوگ الگ تھے، مولا علی کے خلاف تھے۔ مولا علی کو اگر مانتے تو، اگر مولا علی کو مانتے، ارے وہی بول رہا ہوں نا، اگر مولا علی کو مانتے
تو علی کے ہاتھ میں بیعت لے کر علی کو حق کا امام مانتے اور ہو جاتا قصہ ختم. اب یہاں پر نہیں مانتے تو اس کے اوپر نیچے کیا کریں گے؟ امام حسن نے جو ان سے صلح کیا ہے تو وہ غلط ہے صحیح ہے؟ امام حسن کی صلح؟ ہاں امیر معاویہ سے جو کیے تھے تو وہ غلط ہے صحیح ہے؟ وہ صلح کیا تھا وہ؟ ہاں بتائیے. امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا حق دے دیا. ٹھیک ہے. بخاری کی حدیث ہے پیر صاحب, بخاری کی حدیث. آپ کو دیکھو بخاری کی حدیث ہے, میں پیش کروں پیر صاحب؟ نہیں سنو آپ جو ویسے تو رسول اللہ نے کافروں کے ساتھ بھی صلح کی. صحیح بخاری کی حدیث ہے. نہیں رسول اللہ نے کافروں کے ساتھ صلح کی تھی. تو کافروں کو اپنا امام نہیں مانا تھا نا. ہاں اس لیے ایسے یہاں پہ مانا ہے نا. یہ بھی اس کو بھی اس کا امام نہیں مان سکتے نا. جنت کا سردار کہاں ہے اور یہ کہاں ہے جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ باغی ٹولہ جہنمی ٹولہ جو عمار کو قتل کرے گا؟ کہاں پہ آپ کمپٹیشن کرتے ہیں کہ جنت کے سردار کو باغی ٹولہ جہنمی ٹولہ تو نہیں کہا پیر صاحب, آپ اپنی طرف سے لگا کے بول رہے ہیں. اب نہیں جہنمی ٹولہ نہیں ہے حدیث میں. نہیں ہے. ابھی آپ کو میں حدیث سناتا ہوں. آپ جو پیش کر رہے ہیں نا, ابھی میں آپ کو سناتا ہوں. باغی ٹولہ ہے, جہنمی ٹولہ کہاں سے آپ کہہ رہی ہے؟ بولیے, فرمائیے جناب. ایک منٹ پلیز سر. حدیث عمار اٹھا یار, کیا ہے اس میں اتنا؟ جی نکال رہے. آپ پورا ریڈی کر کے بیٹھتے نہیں؟ آپ نے یہاں پہ چھیڑ دیا. نہیں یہ بات ہم کو یہ بات نہیں چھیڑنی تھی. نہیں چھیڑنی تھی تو بولا ہے تو صحیح. بخاری میں ہے تو باغی ٹولہ ہے, کیونکہ ہم لوگ بخاری کو ماننے والے بعد قرآن وہی تو ہے. ابھی باغی ٹولہ ہے تو باغی ٹولہ ہے, آپ کیا کریں گے؟ بدلا تو نہیں سکتے. آپ نے اس میں اضافہ کر دیا حدیث میں. نہ یار, اگر اضافہ کرا تو کفر ہو جائے گا. میں کیسے اضافہ کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بڑا کر بولنا یا گھٹا کر بولنا کافر کا کام. ایک منٹ دیکھ لو, آپ پڑھو, سیدھا پڑھو. میں پڑھ رہا ہوں, ایک منٹ پڑھو یار. جی ٹھیک صاحب. بولیے صاحب. دیکھیے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2812 ہے, صفحہ نمبر 21 ہے, جلد 4 ہے. روایت ہے حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, ان ابن عباس قال له ولعلی ابن عبد الله ائتیا ابا سعید فاسمعا من حدیثه فاتیناه وهو واخوه في حائط لهما يسقيانه فلما رآنا جاء فاجتبع وجلس فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة وكان عمار ينقل لبنتين فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية عمار يدعوه إلى الله ويدعونه إلى النار. ٹھیک ہے. کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پورا واقعہ موجود ہے, لمبی حدیث ہے, میں اس کے ترجمہ بھی آپ کو سناتا ہوں. فرمائیے صاحب. اب تو ترجمہ میں تو آ گیا نا. جی. حضرت عمار ان کے ٹولے کو جنت کی طرف بلائیں گے, وہ جہنم کی طرف بلائیں گے. عبداللہ سے فرمایا تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو. چنانچہ ہم حاضر ہوئے. اس وقت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے. جب آپ ہمیں
آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد بیان فرمایا ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ہجرت نبوی کے بعد تعمیر مسجد کے لیے ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار رضی اللہ تعالی عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، پھر فرمایا افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہے ہوگا لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ جماعت جی یہ جماعت ہے نا، جماعت ہے نا صاحب؟ جی جی باقی جماعت ہے نا؟ جی جی تو ٹھیک، تو آپ نے ایسے جہنمی جماعت کہہ دیا نا، وہ اس میں حدیث میں نہیں ہے۔ دیکھو نہیں صاحب، باغی اور جہنمی آپ پڑھو، سیدھا پڑھو، جی آپ پڑھو صاحب، پھر سے پڑھوں؟ نہیں آپ صرف ترجمہ لو، ترجمہ پڑھو، ترجمہ پڑھوں۔ ترجمہ پڑھو۔ افسوس عمار کو ایک باغی جماعت مارے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے نہیں، رہے باغی اور جہنمی یہ کہاں سے لگا دیا آپ نے؟ میں نہیں لگایا تھا، میں یہ کیوں حدیث لگاؤں؟ میں پڑھ رہا ہوں، فوٹو بھیجوں؟ میں فوٹو مت بھیجو، میرے پاس ہے۔ تو یہ تو آپ حدیث میں اضافہ کر رہے ہیں نا۔ میں نہیں اضافہ کر رہا ہوں، میں اضافہ نہیں کر رہا ہوں۔ آپ سیدھا پڑھو اس پہ، جہنم، آپ جنت کی طرف بلائیں گے۔ ہاں جہنم کی طرف بلائیں گے یہ لکھا ہے، لیکن آپ اس کو جہنمی جماعت کہہ رہے ہیں۔ آپ سمجھ لو سر، جو کون کس نے جنت کی طرف بلایا؟ جی حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور کس نے جہنم کی طرف بلایا؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگوں نے۔ اب یہ ایک طرف سے جہنمی بھی رضی اللہ اور جنتی بھی رضی اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا ایک بات بتائیے، ہاں سر، ایک بات بتائیے، ہاں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل کیسے ہوا؟ کیسے بھی ہو، یعنی آپ بتائیں نا مجھے بات بتائیں۔ اگر ابو الغازیہ بھی مار کے ہے تو ٹولے میں تھا معاویہ کے صاحب، تھا ٹولہ۔ رسول اللہ نے یہ اگر بات کہتی تو اگر حضرت عمار کو مارنے والا باغی اور جہنمی ہے تو مان لیتے وہ باغی اور جہنمی، صرف باغی اور جہنمی باغی آپ حدیث میں اضافہ کر رہے تھے۔ نہ جہنمی بھی ہے، رسول اللہ کیونکہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عمار تم جنت کی طرف بلاؤ گے۔ ہاں جنت کی طرف، اب جنت کی طرف بلانے والا جنتی ہی تو بلائے گا، اور جہنم کی طرف بلانے والا جنتی ہونا ضروری ہے۔ ضروری ہے، اچھا کیونکہ سوشل میڈیا بھی جنت کی طرف بلا رہے آج کل، یہ بھی جنت جائیں گے؟ ہاں جنتی ہے، جنت کی طرف جو بھی بلائے۔ سوشل میڈیا کیا جنت جہنم میں جائے گا؟ وہ کیا وہی میں کہہ رہا ہوں، جنت کی طرف بلانے والا ہر کوئی جنتی ہی ہوگا۔ ارے یہ رسول اللہ جہنم کی طرف بلانے والا ہر کوئی جنتی ہوگا۔ ارے یہ تو شفاعت کا تاج جس کے پر ہے وہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ جہنم کی طرف پوری کائنات، آپ سارے کائنات مل کر بھی آپ حضرت معاویہ کو، جس کو آپ مامو جان کہتے ہیں، وہ جنت کی طرف بلا لیں گے تو پھر بھی جنت کی طرف نہیں ہو سکتا۔ حضرت میرے معاویہ کا قتل کس نے کیا؟ ارے ابو الغازیہ نے کیا ہے۔ ابو الغازیہ نے کیا، تو آپ معاویہ کو ٹارگیٹ کیوں کر رہے ہیں؟ ٹولہ صاحب، آپ حضرت میرے معاویہ کو ٹارگیٹ کیوں کر رہے تھے؟ ٹولہ کس میں تھا؟ جی ٹولہ تو اس کا تھا نا، جہنمی ٹولہ تھا نا۔ ہاں تو کلن وعد اللہ الحسنی بھی تو ہے نا۔ یہ کلن وعد اللہ الحسنی مطلب کیا ہے اس کا؟ وہ کس کی بات کیا آیت پڑھو، اس کچھ تو دنیا بھی ہے نا۔ نہ اس کے بعد کیا آیت پڑھو؟ جی پڑھ رہا ہوں۔ اس کے بعد کیوں؟ کلن وعد الحسنی کے بعد کیا آیت پڑھو؟ جی پڑھ رہا ہوں۔ ہاں پڑھ رہا ہوں بیٹا۔ جی بھائی ہاں، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا۔ ترجمہ، اور اللہ نے سب سے، سن لیجیے پھر صاحب، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ نے جہاد کرنے والے کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اچھا تھوڑا اس سے آگے تو پڑھو، اور پہلے تو پڑھو اس کے بعد، ہاں تو تبھی پتہ چلے گا۔ وہ سنو صاحب، تبھی تو پتہ چلے گا یہ اللہ کے رسول نے اولون سابقون کو کہا ہے، یہ تو طلقہ ہے یار۔ سنیے تم کس کو لے کے جا کے فٹ کرو گے؟ صحابہ الگ ہے، طلقہ الگ ہے۔ صحابہ الگ ہے، طلقہ الگ ہے۔ کون طلقہ؟ ہاں طلقہ جو ڈر کے، جو یہ آپ مفتی ہیں صاحب، آپ ہم کو مفتی نہیں ہے، طلقہ اسے کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اپنا
فتح مکہ کے بعد جو ڈر کر ایمان لائے تھے ان میں سے یہ ابو سفیان، معاویہ، ہندا، یہ وحشی، یہ لوگ سب ڈر کر ایمان لائے تھے. ان کو طلقاء کہتے ہیں. تو بس انہوں نے ایمان نہیں لایا تھا، یعنی مکمل یہ طور ڈر پر. کے لائے ہیں، یہ صرف اپنی جان تو بچانے کے لیے. تو ایسا آدمی جو ڈر کر ایمان لایا، یعنی حقیقت میں ایمان نہیں لایا، اس کو سردار بنا سکتے ہیں؟ کون بنایا؟ کس کو کون امام بنایا؟ حسن نے بنایا. نہ بنایا، نہیں بنایا نا. آپ رسول اللہ کے دیکھو صاحب، ایک حدیث بولتا ہوں. دیکھو میں پیش کرتا ہوں. رسول اللہ نے کہا 30 سال جو ہے وہ میری منہج نبوت پر یہ میری امت چلے گی، یا خلافت چلے گی، یا خلفائے راشدین چلے گی، جو کچھ بھی ہے 30 سال تک. 30 سال کے بعد کاٹ کھانے والی ملکیت کرے گی. اب 30 سال کے بعد تو معاویہ آیا تھا. 30 سال تو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، مولا کائنات 6 مہینے کے لیے امام حسن علیہ السلام، ان کا تو ہو گیا. جو وہ تھا وہ رسول اللہ نے منہج نبوت کی بشارت دی تھی، وہ 30 سال منہج نبوت کی بشارت تھی. اب اس کے بعد بھی جو بھی لے گا وہ منہج نبوت پر نہیں، وہ کاٹ کھانے والی ملکیت ہے. آپ کیوں وہ ملکیت کو امام حسن سے ترجیح دیتے ہیں؟ امام حسن نے جو صلح کی اس کا آپ جواب دیجیے نا. ہاں وہی بول رہا ہوں نا. صلح کا مطلب کیا ہے؟ صلح کرنے کو صلح نہیں ہے، وائٹ کورا کاغذ کہہ دیا اور امام حسن علیہ السلام نے چھوڑ دیا. اس کو کہا کہ قرآن اور سنت کے پر عمل کرنا. اگر کوئی شخص سامنے والا اگر مسلمان ہو تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ قرآن کو اور سنت کے مطابق عمل کرنا؟ امام حسن تو یہ صلح کر کے دکھایا، اور سامنے والا قرآن اور سنت پر عمل نہیں کر سکتا. اس سے بڑی جیت کیا ہے؟ یہ صلح کی بات کرتے ہو. میں کیا کہہ رہا ہوں پھر صاحب، ان کو سردار بنایا. اچھا ایک کام کرو نا، سردار نہیں بنایا. سردار دیکھو معاویہ جو سرداری آپ کہہ رہے ہیں وہ کاٹ کھانے والی ملکیت کا سردار ہے، جیسا یزید تھا. یہ کون سی حدیث میں ہے؟ ارے کیا یار، خلافت اور ملکیت بہت سے حدیث، امام نسائی کی حدیث میں، یہ تھوڑا سا میں رننگ میں سب سنا سکتا ہے. جو آپ کو بتاتا ہوں تو آپ چیک کر لینا. آن لائن کر لیں گے. آپ فیس ٹو فیس بیٹھیں، میں فیس ٹو فیس بیٹھوں گا آرام سے. آپ بھی کتابیں رکھ لیں معاویہ کے چاہت کے، میں بھی رکھ لوں گا. دیکھو یار، آپ کی صورت بھی دیکھنا نہیں ہے، میں بھی دیکھنا. آپ آن لائن کر لیں گے، یوٹیوب آن لائن یا فیس بک آن لائن یا گوگل آن لائن کر لیں گے تو سامنے بیٹھ کے وہ پردہ ہی پاش ہوگا کہ کون معاویہ والا، کون علی والا ہے. اچھا ایک جواب دیجیے پھر صاحب. یہ تو عمار کی حدیث کا ہو گیا نا. رسول اللہ نے فرمایا عمار ابن یاسر کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں جنت کی طرف بلائے گا اور وہ عمار کو جہنم کی طرف بلائیں گے. صحیح بخاری ہو گیا. اچھا ہاں فرمائے صاحب. ایک میرا سوال ہے، اس کا جواب دیجیے نا تھوڑا سا. فرمائے. میں کہہ رہا ہوں پھر صاحب، یہ حدیثیں اہل سنت کے ائمہ کو ملی نہیں ملی؟ کون سی حدیث آپ جو کہہ رہے ہیں، جو آپ حدیث کا مطلب سمجھا رہے ہیں، یہ حدیث کا مطلب اہل سنت کے علماء نے سمجھا نہیں سمجھا نا؟ اس کے باوجود انہوں نے فضائل کیوں بیان کیا میرے ماں سے؟ پتہ نہیں، وہی ناسبی ہے نا. جی ناسبی ہے نا، سارے اہل سنت کے ناسبی ہے. جو سارے سنت، میں بھی اہل سنت، میں تو بیان نہیں کرتا. وہ تو اہل سنت کی جو بڑے ائمہ ہیں انہوں نے بڑے ائمہ ہیں تو اب دیکھو یار، بڑے ائمہ بہت کتنی چاہیے آپ کو اہل سنت کے اندر جو معاویہ پر سیدھا ڈائریکٹ لان تان کرتے ہیں. آپ اگر بریلویوں نے مان لیا ہے، بریلویوں نے تو مان لیا ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ اہل سنت ہیں کیا؟ آپ بتائیں نا کون مانا؟ کس کے امیر معاویہ کو کس نے نہیں مانا کر کے؟ اچھا امام احمد بن حنبل اہل سنت کے ہے یا نہیں ہے؟ ہاں ہے نا، امام احمد بن حنبل ہے نا. امام احمد بن حنبل کیا کہہ رہے ہیں معلوم ہے حضرت امیر معاویہ کے متعلق؟ ہاں آپ بولو، میں بھی ایک بولتا ہوں امام احمد بن حنبل کے لیے. فضائل امیر معاویہ کے نام سے باب باندھے ہیں، حدیث پاک لے کر آئے ہیں. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا لمعاویہ ابن ابی سفیان اللہم علمہ الکتاب والحساب وقیہ العذاب. یہ اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما اور عذاب سے بچا. آپ مجھے بتائیں رسول اللہ نے جس کے عذاب سے بچنے کی دعا کی ہے تو رسول کی دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا قبول ہوتی ہے مگر معاویہ پہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہوتی؟ معاویہ پہ تو نہیں ہوتی یہاں پہ قبول. سنو، آپ امام احمد بن حنبل کے لیے بولے تھے نا، میں بھی ایک کتاب مسائل امام احمد بن حنبل جلد 2 روایت نمبر 1860 پر 6
صفحہ نمبر 150 پر دیں. امام احمد بن حنبل. عربی الفاظ بولیے گا، میں سرچ کر لوں گا اس کو. اچھا، امام احمد بن حنبل نے علی بن جودہ سے روایت نقل کی ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم معاویہ اسلام پر نہیں مرا. عربی الفاظ بولیے، میں سرچ کر لوں گا ابھی. عربی الفاظ بولو. جی 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 عربی بولیے. حدیث ارے یار میں مفتی ہوں جو عربی بولوں؟ تو پڑھ کے کسی سے پڑھوا لیجیے. نہیں کیا میں آپ کے سر کا پورا گینگ ڈال کے بیٹھتا ہوں کیا؟ نہیں، میں گینگ ڈال کے نہیں بیٹھا ہوں، اکیلے ہوئے ہوں. میں بھی اکیلے بیٹھا ہوں. میں بھی کچھ کام کرتا کرتا آپ کو بات کرنا ہے تو بات کر عربی الفاظ اگر اس میں لکھا ہے تو بیان کریے نا، ورنہ ہم کیسے سمجھیں گے حدیث صحیح ہے. نہیں تو اب دیکھو میں یہ کام کرتا ہوں. کتاب مسائل امام احمد بن حنبل جلد 2 روایت نمبر 1866 صفحہ نمبر 154. پھر صاحب مسئلہ ایسا ہے کہ جب آپ جب بول رہے ہیں تو آپ یہ نوٹ کر لیں، یا ریکارڈ تو ہو رہا ہے نا. تو مسائل امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، جلد 2 ہے، روایت نمبر 1860 پر 6 ہے، صفحہ نمبر 150 پر 4 ہے. امام احمد بن حنبل نے علی بن جود سے روایت نقل کی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم معاویہ اسلام پر نہیں مرا. یہ ہمارا امام. روایت نمبر کیا ہے سر؟ پھر سے بولیے. روایت نمبر 1860 پر 66. 1800 آپ کو میں بھیج دوں گا. میں آپ کو بھیج دوں گا، اس کی اسکرین شاٹ ہی بھیج دیتا ہوں. ابھی دیکھ لیتے نا اس کو کیا ہے. ہاں، باپ کا نام کیا؟ باپ کا نام جلد نمبر باپ یاد نہیں ہے. فضائل باب نہیں ہے، امام نہیں یاد تو نہیں ہے میرے کو. مگر حدیث تو وہی ہے. خدا کی قسم معاویہ اسلام پر فوت نہیں ہوا. کتنا روایت نمبر بتائے، پھر سے بتائیے تو. 1860 پر 6 1866 67. سمیعت ابا عبداللہ وقل سمیعت علی بن. ہاں ایسے عربی الفاظ پڑھیں تھوڑا سا. نہیں بس شاید وہ ہے. وہ فون میرے کو آپ کو بات بھی کرنا، فون میں دیکھ کے بات بھی یہ کرنا. ماتا واللہ معاویہ علی غیر الاسلام. ماتا واللہ معاویتی علی غیر الاسلام. ایک منٹ. ماتا مر گیا اللہ کی قسم واللہ معاویہ علی غیر الاسلام، اسلام کے اوپر نہیں مرا. اب اس کو میں کیا صحابی بولوں، کیا کبابی بولوں، کیا ناسبی بولوں؟ مل جائے گا. غلط پیش کر دیا یار. پیر صاحب کبھی صحیح وہ دھوکے باز نہیں ہم لوگ. جیسے ہم لوگ ناسبی لوگ نہیں. ایپ سے نکال رہا ہوں، آپ جو کہہ رہے ہیں نا. ہاں نکالو. ایپ میں سب حدیث موجود ہے، ایسے بات نہیں ہے. ہاں نکالو آرام سے نکالو. ایسی روایت تو نہیں مل رہی پیر صاحب، آپ جو کہہ رہے ہیں. فوٹو بھیج سکتے ہیں اس کا؟ ہاں بھیجتا ہوں. فوٹو بھیجیے نا. بھیج دیتا ہوں صاحب. ابھی بھیجے تو دیکھ لیتے. ابھی دیتا ہوں. کس کو بھیجوں؟ یہی آپ کو جس نمبر پہ کال ہے نا، اس پہ بھیج دیجیے. ہاں بھیج دیتا ہوں. اب دوسرا بات کرو. آپ کیا ہے؟ ابھی بھیج دیجیے. ہو گیا. اللہ اکبر. تاریخ مسعودی جلد 2 حصہ 3 صفحہ نمبر 40. فوٹو سے بھیج دیجیے اس کا بھی. یار تاریخ مسعودی اس کے بھی بھیجوں؟ جی بھیجیے نا. یار ایک آن لائن ہی کر لیتے یار. ارے پیر صاحب آپ جو بھیجے پیر صاحب، اس کے نیچے دیکھیے پیر صاحب کیا لکھا ہے. 3 نمبر حاشیہ لگا کے کہہ رہے ہیں کہ ان قائل ذالک ان سیدنا معاویہ او ای واحد من الصحابہ قد جعل اسلامہ فی خطر عظیم. جو اس طرح کا قول کرے حضرت سیدنا معاویہ کے بارے میں، حضرت سیدنا کہہ رہے ہیں یہاں پر، اور یا کسی بھی صحابی کے بارے میں اس طرح کی بات کہے، اس کا اسلام بڑے خطرے میں ہے. اور یہ جو امام احمد کا جواب یہاں نقل کیا گیا ہے وہ اصل سے ساکت ہے. اصل سے مراد جو ہے اصل اصول اسلام، اصول اسلام سے ساکت ہے. یہ نیچے لکھ رہا ہے آپ کی پیج میں. آپ نے جو پیج بھیجا نا صاحب، اسی میں لکھ رہا ہے. یہ میں آپ کو نہیں بتا رہا ہوں. دیکھیے نیچے حاشیہ لگا ہوا ہے. نہیں حاشیہ لگانے دو. حدیث جو ہے بول دیا، میں بول دیا بس. اب حاشیہ تو رسول اللہ نے نہیں لگایا نا. رد کر دیا ہے.
آپ کے دلیل میں رد کر دیا. نہ یہ نہیں ہے. نہیں آپ دھاندلی کر رہے ہیں. آپ میں دھاندلی نہیں کر رہا ہوں. میں جو بولا وہ بولا. یہ جو حاشیہ لگانا نہیں لگانا وہ سبھی مولویوں کا. یہ روایت جو ہے اصل سے ساکت ہے, لکھا ہے نیچے. نہ کہاں لکھا ہے؟ دیکھو آخر میں کیا لکھا ہے, کیا لکھا ہے؟ لَعَلَّهُ قَالَ بِئْسَ مَا قَالَ. نہ یار, کیسا ہے کیسا 3 نمبر آپ کر رہے ہو. 3 نمبر حاشیہ اسی میں جو آپ پیٹ میں دیے ہیں. جہنمی ہے تو جہنمی ہے یار. اسلام پہ نہیں مرا تو نہیں مرا. تھوڑی بات سن لیجیے, میری بات سن لیجیے. دیکھیے یہاں پہ کیا لکھا ہے. یہاں پہ لکھا ہے کہ امام احمد بن حنبل کا یہ جواب ساکت ہے, اور پھر یہ لکھا ہے کہ شاید امام احمد بن حنبل نے یہ کہا تھا بئس ما قال, جو ایسا کہے وہ بہت برا قول کہہ رہا ہے, بہت بری بات کہہ رہا ہے. جو ایسا کہے کہ معاویہ اسلام کے علاوہ پہ انتقال کیے, اس نے بہت غلط بات کہی ہے. یہ کہا تھا امام احمد بن حنبل نے. آپ نے امام احمد بن حنبل پر جھوٹ باندھ دیا پیر صاحب, تہمت لگا. میں نہیں بانا یار. میں کتنے بڑے امام کو اپنے بہت بڑا تہمت لگایا. میں کیوں جھوٹ مانوں؟ جو ہے یہ لکھ رہے ہیں آپ کی دلیل میں, آپ کے تصویر میں لکھ رہا ہے. یہ حاشیہ بنائے نہ بنائے, اب یہ نوٹ کرے یا نہ کرے, وہ سبھی بعد میں لکھ لیتے ہیں یار. یہ سبھی لکھ لیتے نہیں. مولویوں کا کام کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل نے بئس ما قال کہا تھا, غلط نقل کیا گیا. غلط نقل نہیں کیا گیا, صحیح نقل کیا گیا. امام احمد بن حنبل نے کہا تھا جو ایسا کہے اس نے بہت بری بات کہی ہے. جو ایسا کہے کہ حضرت امیر معاویہ اسلام کے علاوہ میں انتقال کیے ہیں, غیر اسلام پر انتقال کیا, اس نے بہت بری بات کہی. یہ بات تھی, اس کو چینج کر دیا پیر صاحب. کہی تو صحیح جی, کہی تو ہے. کیا کہی ہے؟ اس کو امام احمد بن حنبل کہہ رہے بہت غلط بات کہنے والا وہ شخص ہے. تو ایسا یار یہ امام احمد بن حنبل بڑے ہیں یا صحابی بڑے ہیں جسے امام احمد بن حنبل خود کہہ رہے بئس ما قال. نہ یہ کوئی دیکھو یہ سب چیزیں چھوڑو. جب صحابی رسول نے کہہ دیا کہ معاویہ مرا نہیں, اسلام کے اوپر نہیں مرا, تو ختم ہو گئی بات. احمد بن حنبل بولے, احمد رضا خان بولے, اب ہم کیا کریں گے؟ آپریشن کر دیا ہم نے الحمدللہ. نہ آپریشن نہیں, یہ سب علی بن جوز سے روایت ہے تو ختم ہو گیا. علی بن جوز سے روایت ہے تو روایت ہے. اب احمد بن حنبل کو کیا؟ علی بن جوز سے کون سی روایت ہے؟ یہی روایت. اس میں تو اس کا رد کر دیا نا حضرت. یہ الفاظ نہیں تھے علی بن جوز کے. علی بن جوز کے یہ الفاظ تھے بئس ما قال, کہ جو ایسا کہے اس نے بہت بری بات کہی. روایت لانا, اگر معاویہ کے خلاف اگر روایت آ گئی تو وہ رد کرنے کے لیے وہ کوئی نہیں ہو سکتا. نہ آپ کے حضرت ہو سکتے ہیں نہ میرے حضرت. جو آپ روایت ہے اس کے بئس ما قال کو آپ نے حذف کر دیا, چھپا دیا. پھر دھاندلی کیا آپ نے یہاں پر. کچھ دھاندلی بھی نہیں کیا, کچھ بھی نہیں کیا. آپ تو کہتے کہ ملا ہی نہیں, اب ملنے کے بعد دھاندلی کر کے بول رہے ہیں. اب تو لکھا ہے یہ الفاظ حدیث کے یہ تھے. تاریخ مسعودی کی اٹھاؤ جی, تاریخ مسعودی کی اٹھاؤ, فوٹو بھیجیے. آپ ایسے کر کے آپ دھاندلی کر دیں گے تو وہاں پر بھی بھیج دیا. ہاں بھیج دیا. دھاندلی نکالتے رہو, معاویہ کی محبت میں دھاندلی نکالتے رہو. اس میں بھی وہی لکھا پیر صاحب حاشیہ میں نیچے نا بئس ما قال. جس نے یہ بات کہی اس نے بہت بری بات کہی ہے. علی بن زیاد سے یہ کہنا تھا کہ جو ایسا کہے حضرت امیر معاویہ اسلام کے علاوہ میں انتقال کیے ہیں, بہت غلط بات کہی ہے. یہ علی بن زیاد کا قول نیچے لکھ رہا ہے پیر صاحب. ہاں لکھ رہا ہے. وہی کرو. اب اس کے بعد یہ سنو تاریخ مسعودی سنو. آپ نے جو روایت پیش کی اس میں دھاندلی کر دیا پیر صاحب. نہ میں دھاندلی نہیں کیا یار, آپ دھاندلی کر رہے ہو. آپ سنو جو بھی ہے آپ کی روایت میں لکھ رہا ہے. جتنی بھی یاد رکھ لو, جتنی بھی آپ ہائی لائٹ کریے اور اس کو آپ ڈالیے گا, یہ صفحہ پر ڈالیے گا. آپ فرمایا مولا علی کو گالی دینے والا, اللہ کو گالی دینا, غلط پیش کر کے ان کو کاٹ دیجیے. عبداللہ بھائی کو کاٹ دیجیے اب.